حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ان کی، کل ہماری، اور سب کی باری لگنے والی ہے، تو ہر بندہ اپنے اپنے وقت مقرر پر جا رہا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے اور آپ سننے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے محسن ہیں۔ اس امت کو اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، جنہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، سب کو محبت کرنے کی بڑی درد سے تلقین فرمائی، اور خود بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس سنت کو ہم نے زندہ کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمیشہ پایا اور دیکھا۔ تو جو اوروں کو اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے اور ساری دنیا سے محبت کرنے کی تلقین کرے، وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ جیسے آپ نے عاصم جمیل کے ساتھ مولانا کو شفقت کے ساتھ کھانے کھلاتے ہوئے، اس کو دلاسا دیتے ہوئے دیکھا، تو کیا محبت کرتے تھے۔ مولانا کے یہ الفاظ ہیں، ٹوٹ کے رہ گئے وہ، تو اس وقت میں ان کو تسلی دینا اور ان کو دلاسا دینے کی شدید ضرورت ہے۔ اس وقت ایسی باتیں کرنا، جیسے ہم نے ایک گروپ میں دیکھا، اس میں یعنی ان پر ہنسنے والی کوئی اسٹیکر بھیجے جا رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں، تو یہ تو وہ بندہ کرے جس کو بس گارنٹی ہو کہ میرے اوپر کبھی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ یہ تو حالات آتے جاتے رہتے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک لوگوں کے اوپر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج جو لوگ ان پر ہنس رہے ہیں، کل ان پر اس قسم کا اللہ نہ کرے کوئی حال آ جائے تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے کتنے لوگوں کو اللہ کا ولی بنایا، کیسے بگڑے لوگ، گناہوں کی دلدلوں میں دھنسے لوگ ہیں جی، گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے، کھیلنے کودنے والوں کو اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ کیسے محبت سے، شفقت سے، پیار محبت سے ان کو لیا، جو غیروں کے بچوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ محبت کرتے، شفقت کر کے ان کو اپنے، اور ان کو ایک لفظ بھی حرف غلط کی طرح ایسا نہیں بولتے تھے کہ یہ جو ہے نا بدعت جو ہے دور ہو جائے، بلکہ ان کو قریب کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب جنید جمشید کو گاتے بجاتے دیکھ کر وہ فرماتے تو یہ کیا کر رہا ہے جی، جس کو ہمارے عرف میں کنجر کہتے ہیں، اس قسم کا لفظ مجالے کبھی انہوں نے ان کے سامنے بولا ہو، لیکن الحمدللہ تم پیار محبت سے لیا اور وہ جو ہے وہ آتا چلا گیا۔ تو ساری دنیا کے جن لوگوں کو دھتکارتے ہیں، ان لوگوں کو حضرت مولانا نے سینے سے لگایا اور ان کو پیار محبت سے اللہ کی طرف، دین کی طرف، جنت کی طرف موڑا۔ یہ سارے اللہ کے پیارے نبیوں کی، اللہ کے پیارے ولیوں کی سنت پر عمل کیا۔ آج مولانا پر یہ حال آیا تو ہم سب کو مولانا کے ساتھ دل جوئی اور دلاسے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تحقیر مسلم حرام ہے، ایذاء مسلم حرام ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دو گناہوں پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود پر اور دوسرا اللہ کے نیک بندے کو ستانے پر۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو سودی کام میں ملوث ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان دونوں گناہوں سے، تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ان دونوں گناہوں سے حتی الامکان بالکل بچنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ جتنے سننے والے ہیں، تقریباً آپ سب جو سوشل میڈیا سے تعلق، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سن کر کتنی دفعہ آپ روئے ہوں گے، کتنی دفعہ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، تو وہ آپ کے محسن ہیں، انہوں نے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بتقاضۂ بشریت ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو جیسے اپنے پیارے بچے سے، اپنے پیارے بھائی سے، اپنے پیارے والدین سے، تو ہم اس کو اچھالتے نہیں ہیں اور اس کو تماشا نہیں بناتے، اس پر ہم جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ باقی وہ عاصم جمیل، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی دیکھیں، باقی یوسف جمیل صاحب ہر وقت میڈیا پہ ہوتے ہیں، اگر وہ بالکل صحیح ہوتے اور بالکل جیسے ماشاءاللہ یوسف جمیل صاحب میڈیا پہ آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہو سکتے تھے، لیکن ان کی ذہنی طور پہ حالت ایسی ہونے کی وجہ سے، یہی دلیل کافی ہے کہ ان کی حالت ایسی تھی جس کی وجہ سے میڈیا پہ ان کو نہیں لایا جاتا تھا، تو ان کی اس حالت کی وجہ سے وہ مرفوع القلم تھے، یعنی جس کی ذہنی طور پہ حالت ایسی ہو اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کا اس سے حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی نیگیٹو بات کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔